وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، درس قرآن کی ہماری جو اگلی نشست ہے، آج جو گزشتہ اسباق میں سے قرآن مجید کے تعارف میں سے چند ایک باتیں جو رہ چکی تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہماری جو گزشتہ درس میں آخری بات تھی وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کے دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ، خود عرب کے لوگ صحابہ کرام قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صحابی کو قرآن مجید یاد کراتے تھے، چند ایک صحابہ اس میں ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کو موجود جو بھی چیز ہوتی تھی اس پر لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی چیز انہیں میسر ہوتی اس پر قرآن مجید کی کتابت کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں قرآن مجید کو جس طریقے سے انزل علی سبعۃ احرف نازل ہوا تھا اسی طریقے سے لکھا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پورے کے پورے قرآن کو ایک ہی قرأت پر جمع کیا گیا اور اس کے نسخے بنائے گئے، اور وہ نسخے مختلف شہروں میں پھیلائے گئے، بھجوائے گئے۔ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے وہ سورتوں کے حساب سے بھی ہے، رکعتوں کے حساب سے بھی ہے، رکوعات کے حساب سے، پاروں کے حساب سے بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ میں قرآن مجید کی تقسیم صرف سورتوں میں موجود تھی اور منزلوں میں، جو ہمارے مصحفوں میں 7 منزلیں ہیں ان منزلوں پر منحصر تھی۔ پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں قرآن مجید کی تقسیم رکوعات میں، پاروں میں کی گئی۔ بہرحال یہ بات کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے، معنوی اعتبار سے، قرآن مجید کی ایک اور تقسیم ہے۔ مفسرین نے
قرآن مجید کی جو آیت ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو اس طرح غور و فکر کر کے مفسرین نے قرآن مجید کی معنوی تقسیم کی ہے معنی کے اعتبار سے، چونکہ کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں. اور یہ بھی ہم اپنے پاس یاد رکھ لیں کہ مدنی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ قرآن مجید میں 1/3 ہے، اس کے علاوہ ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں. تو قرآن مجید کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم کی گئی ہے معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، تو اس کے 7 گروپ بنائے ہیں، اور ہر ایک گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، اور ہر ایک گروپ کے اندر ایک مضمون کو لے کر، ایک موضوع کو لے کر بیان کیا گیا ہے. اور یہ مدنی صورتیں مضمون کی تکمیل کے لیے ہیں. اب جیسے پہلی جو تقسیم ہے اس میں ایک مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ مدنی صورتیں ہیں. یہاں پر یہ جو ایک مکی صورت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ بہت عظیم الشان صورت ہے. دوسری تقسیم 2 مکی صورتیں 2 مدنی صورتیں، سورہ انعام، سورہ اعراف مکی صورتیں، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنی صورتیں. قرآن مجید کی تیسری تقسیم معنی کے اعتبار سے اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، رعد، ابراہیم، سورہ حجر، سورۃ النحل، بنی اسرائیل، کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون، اور 1 مدنی صورت ہے سورۃ النور. چوتھی تقسیم سورۃ الفرقان سے سورۃ سجدہ تک 8 صورتیں مکی اور 1 سورہ احزاب یہ مدنی صورت. پانچویں صورت سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13 صورتیں مکی اور سورہ محمد سے سورہ حجرات تک 3 صورتیں مدنی، ٹوٹل 16 صورتیں. چھٹی تقسیم سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں مکی اور سورۃ الحدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی. ساتویں تقسیم 46 صورتیں، سورۃ التحریم سے 46 صورتیں آخر تک یہ مکی، اور پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس میں اختلاف ہے اور یہ مدنی صورت ہے. پہلے گروپ کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، شریعت ہے، اس میں شریعت پر بات کی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ شریعت کا راستہ ہے. اور شریعت کا جو ابتدائی خاکہ ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں موجود ہے. اس پہلے گروپ کے اندر سابقہ امتوں سے گفت و شنید بھی کی گئی ہے، ان پر جرح بھی کی گئی ہے، تنقید بھی کی گئی ہے، ان کو ملامت بھی کیا گیا ہے، اور پہلے کی امتوں کو معزول کر کے نئی امتوں کی آنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے گروپ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ رسالت ہے، اور چوتھا اور پانچواں ان میں جو بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے، اور چھٹا اور ساتواں ان دونوں گروپوں میں جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کے متعلق ہے. قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے قرآن مجید تو مکہ مکرمہ سے نازل ہونا شروع ہوا، ہجرت سے 10 سال قبل.
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا. لیکن اس کے باوجود جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید میں جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں. تو کتابت میں مدنی صورتوں کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی جو ایک وجہ آتی ہے وہ یہ کہ جب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اصل جو اہمیت تھی وہ ایمان تھی، کہ پہلے لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر انہیں احکام دیے گئے. لیکن امت کے وجود میں آنے کے بعد چونکہ اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں احکامات دیے جائیں گے. اس بات کو ہم یہاں پر اس انداز سے سمجھیں گے جب ہم قرآن مجید کے موضوع پر غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. تو قرآن مجید کا موضوع جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا موضوع کیا ہے، تو ہمیں قرآن جو موضوع بتاتا ہے وہ انسان بتاتا ہے، کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ انسان ہے. اور پھر انسان کے اندر بھی موضوع جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو جا بجا بیان کیا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدی وبشری للمؤمنین، ہدی وموعظۃ للمتقین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو یہ جتنے بھی یعنی قرآن مجید کا جو موضوع ہے، تو اس موضوع کے اندر ہمیں ہدایت کا لفظ ملتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہدایت کی بات کی گئی ہے، انسان کی ہدایت کی. دیکھیے تورات یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. تورات کا جو نزول ہوا ہے وہ قبل مسیح سے 1400 سال قبل. تو تقریباً آج کے زمانے سے ہم اس کا حساب ایسا لگا لیں گے، تقریباً 3600 سال قبل تورات کا نزول ہوا. اور تورات کے اندر صرف احکامات تھے. اور پھر انجیل آئی ہے، انجیل کے اندر حکمتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر احکامات بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر حکمتیں بھی ہیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر احکامات بھی ملتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر حکمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. دیکھیے جب ہم قرآن پچھلے سبق میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ قرآن مجید ہم سے کس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، ہمیں کس انداز سے پڑھاتا ہے، ہم سے کس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. تو اس میں ہم نے اس ضمن میں یہ بات کی تھی کہ بھئی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ خطابی ہے. اور خطابی اسلوب کے اندر یہ بات آپ کے سامنے کہی گئی تھی کہ خطاب کے اندر صرف خطاب نہیں ہوتا، خطاب کے اندر جو سامعین ہیں، کبھی سامعین کو جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے جذبات دیے جاتے ہیں، ان کو جذبات کی طرف لے جایا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے ان کو رونا ہے، ان کے جذبات کو اجاگر کیا جاتا ہے. کبھی ان کو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے سامنے قصے بیان کیے جاتے ہیں، کبھی ان کو احکامات بتلائے جاتے ہیں. تو یہ چونکہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، تو قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنی ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید احکامات کے ساتھ ساتھ حکمت والی کتاب بھی ہے، اور قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اب بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے لوگوں نے جو ہے علم لیا ہے، تو علم کی طرف اس کو اشارات یہ ضرور ہمیں دیتی ہے. اور میں اس کو اس انداز میں بیان کروں گا کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو کہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اسماء دیا. علم اسماء دیا، فرشتوں کو نہیں آتا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا. تو وہ علم اسماء
بالقوہ آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل کیا گیا، اور آہستہ آہستہ آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں یہ علم پھوٹ رہا ہے۔ آج یہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، یا یہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگ مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو بالفعل اس کو یہ ثابت کر رہے ہیں، بالفعل بالقوہ۔ جیسے آم کی گٹلی کے اندر پورا آم کا ایک پیڑ موجود ہوتا ہے، کسی بھی گٹلی میں اس کا پورا پھل موجود ہوتا ہے، تو بالقوہ اس میں موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کا کومپل پھوٹتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، کچھ عرصے بعد وہ جو ہے ایک پھل دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا، جو آپ کو جو کچھ سکھایا گیا، آہستہ آہستہ پھر انسان نے ترقی کی اور انسان نے وہ اس علوم سے فائدہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اب جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر 2 طرح کی آیات آتی ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکمات، محکم حکم والی قطعی آیات، یہ قطعی احکام کو ثابت کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ مت بولیں، سچ بولیں، یہ احکامات ہیں۔ روزہ فرض ہے، وضو فرض ہے، غسل فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات محکم آیات، اس سے احکامات قطعی ثابت ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی محکم آیات ہوتی ہیں۔ اور کچھ آیتیں قرآن مجید کی وہ متشابہات میں سے ہیں، جیسے عالم غیب کی ساری خبریں، عالم ارواح کی ساری خبریں، عالم برزخ کی ساری خبریں، عالم آخرت کے تمام حقائق، یہ متشابہات پر مبنی ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر بھی کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں، جیسے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، اور اسی طریقے سے جنت کے مناظر، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس سے جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذابات کا ذکر ملتا ہے، لیکن جس انداز میں یہ بتلایا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے متعلق، یعنی جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ابتدائی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی، اور انتہائی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، ما لا عین رأت، ما لا اذن سمعت، وما خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں، دماغ میں اس کے متعلق کوئی بات آئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک اور تقسیم ہے آیات کے اعتبار سے، محکمات اور متشابہات کے حساب سے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، تذکر اور تدبر۔ تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، نصیحت کے متعلق ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ نصیحت کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان بنا دیا۔ اگر کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ ایک عالم بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور ایک نہ جاننے والا بندہ بھی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تذکر کے ساتھ ساتھ، نصیحت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی بات ہے، تدبر۔ تو غور و فکر اور تدبر کے متعلق بہت مشکل کتاب ہے۔ یعنی قرآن مجید، جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کی تفسیر پر کام کیا گیا، اس کے سمجھانے پر کام کیا گیا، لوگوں نے اس کی تفسیر میں 30 جلدوں پر کتابیں مرتب کی، لیکن اس کے باوجود
وہ اس بات پر نہیں پہنچ سکے کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا یا ہم نے قرآن مجید کے علوم کو حاصل کر لیا۔ تو تدبر کے حساب سے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یا قرآن مجید کو مکمل طور پر یہ کوئی کہہ دے کہ میں نے قرآن مجید پر مکمل عبور حاصل کر لیا ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو تھا ہمارا ابتدائی خاکہ قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے تعارف کے متعلق، کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمیں کیا کیا چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھے، یہ ایک سنت ہے، سنت عمل ہے۔ تعوذ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت تو نہیں ہے، اور تسمیہ کے متعلق آتا ہے کہ تسمیہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تعوذ یہ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، اور قرآن مجید کی ایک تعمیل آیت یا تکمیل آیت کا ایک جملہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی قرات کی ابتدا کریں، قرآن کی قرات کرنا شروع کریں، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے کس چیز سے؟ شیطان مردود سے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں آداب کی رعایت ہو، خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا جانا ہو۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی جگہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان تمہیں کچھ کچوکا لگائے، اب شیطان کچوکا لگائے اس کی چند صورتیں ہیں، جیسے غصہ آ گیا اور غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہاں پر آپ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک اور صورت ہمیں ملتی ہے جہاں پر تعوذ کا ذکر ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو گناہ کا خیال آنے پر اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی پناہ میں آئے شیطان مردود سے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس ضمن میں تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس حکم کی تکمیل کے لیے، اس تعلیم کی تکمیل کے لیے ہم قراءت سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسی طریقے سے بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اتنی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت جہاں پر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان خطوط کا ذکر ہے کہ جو خط حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت یہ تو بالاتفاق قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ ہماری صورتوں کے درمیان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ہر سورت کے شروع میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے یہ لکھوائی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ واجزم، کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، تحریر لکھتے وقت، یعنی ہر قابل ذکر مشغلہ اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ بظاہر یہ عمل تو بڑا ہی مختصر ہے، جسے ہم ایک رسمی کاروائی سمجھتے ہیں، اور ہم اس عمل کو رسمی کاروائی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ایک اہم حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے، یا اس حقیقت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ جب اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے متعلق انسان کی جو زندگی ہے اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ یعنی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کی کوئی شے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، انسان کو اپنی عملی زندگی کے اندر اسباب تو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نہ یہ اسباب خود وجود میں آتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کام کو بذات خود انجام دیتے ہیں۔ جیسے اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں پانی پینے کی۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں۔ پانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ہمیں ایک عمل دیا گیا، سنت عمل ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہمیں اس حقیقت کا بتلا رہا ہے، یہ ہمیں یہ حقیقت بتلا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ پانی یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، نہ یہ پانی ہماری پیاس کو بجھا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو اس انداز میں اس کی افزائش کی گئی، اس کی حفاظت کی گئی کہ اس کو بالکل کھارا رکھا، اس کو نمکین بنایا تاکہ اس کے اندر بدبو نہ ہو۔ اور روزانہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جانور مرتے ہیں، لیکن ان جانوروں کی وجہ سے وہ پانی خراب نہیں ہوتا، اور بالکل ایک پروسیس کے تحت، ایک جو ہے وہ مونسون کے زمانے میں یہ ایک پروسیس کے تحت یہ بخارات بن کر آسمانوں پر جاتا ہے، اور پھر بارش کی صورت میں ہمارے اوپر برستا ہے، اور پھر یہ ندیوں اور نالیوں سے ہوتے ہوئے ہم اس پانی کو اسٹاک کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ برف کی صورت میں آ کر جم جاتا ہے، اور پھر سورج کی شعاعیں ان برفیلی جو ہے برف کو پگھلاتی ہے، اور وہ پانی ندی نالیوں کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے، زمین کے اندر ایک ایسے پائپ لائن بچائے ہوئے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں زمین کی نس کہتے ہیں، کہ ہم جہاں پر بھی زمین کھودنا شروع کریں ہمیں پانی میسر ہو سکتا ہے، پانی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیز دوستو، یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں، جو اپنی ہم پیاس بجھا رہے ہیں، تو یہ پانی اللہ رب العزت کی حقیقت کا اعتراف ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی حقیقت کا اعتراف ہے اس پانی کے اندر،
کہ بھئی یہ جو دینے والی ذات ہے اللہ رب العزت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس اللہ کے نام سے اس پانی کو پینا میں شروع کر رہا ہوں، جو کہ اللہ بھی ہے اور رحمان ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، وہ رحمان ہے اور وہ بہت ہی رحیم ہے۔ تو یہ پانی کا گلاس ہمیں اللہ کی حقیقت کا ہمارے اوپر اعتراف کر رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اس جسم کے اندر ایک ایسی مشین فٹ کر دی ہے کہ جس مشین کے تحت اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم خود بخود آٹومیٹک یہ اس بات کی طرف ہمیں روانہ کر دیتا ہے کہ ہم جا کر وہاں پر پانی کا گلاس اٹھائیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بوڑھا آدمی ہو، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو۔ جب اس کے جسم میں پانی کی کمی آ جائے تو وہ خود بخود آٹومیٹک اس کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھتا ہے اور وہ پانی کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں ایک ایسا آلہ فٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ مقدار جسم کے اندر پوری ہو جاتی ہے اس انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتے ہوئے پانی کے گلاس کو وہ ہٹاتا ہے، پانی کے پیالے کو اپنے زبان سے ہٹاتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہونٹ سوکھ گئے، ہمارا حلق سوکھ گیا، ہمیں پانی پینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو ہے ایک بہت بڑا ایک نظام ہے، اور جس کی آج تک کوئی آلہ اس سائنسدانوں نے نہیں بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قدرتی ایک انسان کے اندر یہ ایک آلہ بنایا ہوا ہے جو چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک، جانور اور نباتات اور ہر قسم کے جاندار، یعنی وہ ان جو اس کا جو مجموعہ ہے، جتنی تعداد میں اسے پانی چاہیے ہوتا ہے وہ پانی وہ لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پانی کو بند کر دیتا ہے اور اپنے اس پیالے کو یا گلاس کو اپنے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اللہ رب العزت کی حقیقت کا اعتراف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بظاہر تو ہمارے پاس روٹی آئی سامنے اور ہمیں یہ روٹی اللہ رب العزت کی حقیقت کا اعتراف بتلا رہی ہے کہ یہ دانہ کس نے اگایا اور اس کی آبیاری کس نے کی، اور پھر یہ دانہ جو ہے وہ پھر اس طرح کرتے کرتے ایک پورا پروسیس کے تحت ہمارے ہاں یہ روٹی آئی، ہمارے پاس یہ روٹی پہنچی اور ہم نے اس روٹی کو کھایا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، اس واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ ایک مرتبہ پیاس لگی، راستے پر سے جا رہے تھے، پیاس لگی، پانی کا پیالہ اٹھایا، پانی پینا شروع کیا، تو سامنے جو بہلول تھے، بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہلول کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو پانی کا پیالہ نہ ملے اور آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ اس پانی کے پیالے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کچھ خرچ کر سکتے ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی جائیداد یا آدھی حکومت اس ایک پانی کے پیالے پر خرچ کر سکتا ہوں، اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو پانی تب دوں گا جب آپ مجھے آدھی حکمرانی دیں گے۔ تو جب اس نے پانی پیا تو پھر بہلول کہتا ہے کہ اب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پانی پی لیا اور اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہو گئی اور آپ کا پیشاب نہیں ہو رہا، اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کا پیشاب کا سسٹم میں صحیح کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی پوری جائیداد دینی پڑے گی، اپنی پوری حکومت دینی پڑے گی، تو کیا اس پیشاب کی خاطر آپ اپنی پوری حکومت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، اس پیشاب کی خاطر میں اپنی پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہلول کہنے لگا کہ دیکھیے خلیفہ ہارون رشید، آپ کی جو حکومت ہے اتنی بڑی، اس کی قیمت صرف ایک پانی کا پیالہ ہے یا اس پانی کا گلاس ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ جو لفظ ہے، یہ جو تسمیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی حقیقت کا اعتراف ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی حقیقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ الحمد کا ایک معنی شکر بھی ہے اور الحمد کا ایک معنی تعریف بھی ہے۔ شکر یہ خاص معنی ہے اور تعریف یہ عام معنی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے متعلق ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، سورہ فاتحہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک عظیم الشان صورت ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس انداز سے بھی لگا سکتے ہیں، اس حیثیت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کو نماز کے ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، مقتدی خاموشی سے کھڑا رہے گا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ شوافی یہ کہتے ہیں چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اسی طریقے سے مالکی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہری نماز ہو، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں مقتدی خاموشی سے امام کی قرات سنے گا، اور اگر ظہر ہے یا عصر کی نماز ہے تو اس میں مقتدی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ دیکھیے، یہ سارے اختلافات ہیں اور احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، لیکن جس امام کے ماننے والے ہوں ہم، چاہے وہ ہم شوافی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں یا فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں سے کوئی مسلک، کوئی فقہ بھی غلط نہیں ہے۔ تینوں کے تینوں، بلکہ چاروں، ایک حنبلی بھی ہے، حنبلی فرقہ بھی ہے فقہ، یہ چاروں کے چاروں مسلک یہ احادیث سے استنباط کرتے ہیں، اپنے کسی منطقی دلائل سے استدلال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ تو اس بات پر ہمیں جو ہے، اگر ہم حنفی مسلک کے ماننے والے ہوں تو اگر ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا شافعی ہے تو ہم اس کے نماز پڑھنے کو غلط نہیں کہیں گے۔ اگر ہم شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھنے والے ہوں تو مالکی یا حنفی اگر ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ساتھ مالکی نماز پڑھ رہا ہے، ہم مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو شافعی اور حنفی فقہ کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ تو اگر ایک چیز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو دوسری چیز بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے متعلق لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے متعلق اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے وہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپنے اپنے مسلک کو فالو کرتے ہوئے آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ یہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ بھی شان بخشی ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ پوری کی پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی اور غالباً 5ویں یا 6ٹھی وحی ہے۔
اس سے پہلے جتنی بھی وحی آئی ہے تو وہ چند آیات آئی ہیں، 5 6 آیات اتری ہیں۔ البتہ سورہ فاتحہ یہ واحد ایک ایسی صورت ہے جو کہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اور یہ بات ہم اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے نام کیا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، افتتاحی صورت، اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کھولنے والی، قرآن مجید کو کھولنے والی ہے یہ۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام کافی بھی ہے، سورہ کافیہ۔ اس صورت کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے قرآن سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہان کا رب ہے۔ الحمد، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ جب وہ مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو دعا مانگی میں نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا، اور میں نے وہ چیز جو اس بندے نے مجھ سے مانگی ہے وہ چیز میں نے اپنے بندے کو عطا کر دی، دے دی۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے الحمد تعریف ہے، تمام تعریفیں، تعریف عام ہے۔ شکر بھی اس میں آتا ہے، اس لیے کہ شکر خاص ہے اور تعریف عام ہے۔ جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی اسٹرکچر کو دیکھا، ہم نے بلڈنگ کو دیکھا تو ہم نے بلڈنگ کی تعریف کی کہ بہت ہی زبردست اسٹرکچر ہے اس کا اور بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے۔ تو بلڈنگ کی تعریف کر کے ہم اس کے انجینئر کی تعریف کرتے ہیں یا اسٹرکچر کی تعریف کرتے ہیں، یا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اس کے مزدوروں کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا۔ اگر کسی نے کوئی اچھی گاڑی بنائی ہے تو ہم گاڑی کی تعریف کر کے ہم گویا ایسا ہے کہ ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ یا ہم نے کسی ملک کو دیکھا، اس ملک کی ہم نے تعریف کی، یا زمین کو ہم نے دیکھا، زمین کی تعریف کی، پھول کو ہم نے دیکھا، پھول کی تعریف کی۔ تو چیزوں کی تعریف کر کے ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے بنانے والا بڑا ہی عظیم الشان ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو پھول کی تعریف یہ ایسا ہے گویا ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو الحمد تمام تعریف ہے، تمام تعریفیں، پوری کائنات کو وجود میں لانے والا اللہ رب العزت، تو ہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک الحمدللہ رب العالمین، جو یہ دو جملے ہیں، پہلا جملہ جو ہے وہ دعویٰ ہے، الحمدللہ یہ گویا دعویٰ ہے، اور رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کیوں تعریف کر رہے ہیں رب العالمین، کہ وہ اس لیے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اب پالنہار کیوں ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ عَلِيمٍ، کہ دیکھیے یہ جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے
ان تمام کو پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ان تمام کے پالنہار یہ اللہ رب العزت ہے۔ اور العالمین بظاہر ہم اپنی اس دنیا کو ایک عالم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ ایک عالم نہیں ہے بلکہ عالمین یہ جمع ہے، بہت سارے عالم۔ اس کے اندر نباتات کا عالم بھی ہو سکتا ہے، جمادات کا عالم بھی ہو سکتا ہے، برزخ کا عالم بھی ہو سکتا ہے، ارواح کا عالم بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا عالم بھی ہو سکتا ہے، عالم آخرت ہے، عالم دنیا ہے، عالم فلکیت ہے، عالم جو زمین ہے، زمین کے نیچے جو عالم ہے، یہ تمام کے تمام عالم یہ اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ جس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت، اور الرحیم یعنی رحمت کے اندر گہرائی ہو، تکمیل ہو، کامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الرحمن فی الدنیا، رحمت وسیع ہے، جانوروں کو بھی شامل ہے، انسانوں کو بھی شامل ہے، کفار کو بھی شامل ہے، یہودیوں کو بھی شامل ہے، ہر ایک کو وہ رحمت شامل ہے۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اور الرحیم رحمت گہرائی میں ہوگی، کامل ہوگی، تکمیل ہوگی، مکمل طور پر ہوگی، تو یہ صرف اور صرف کہاں پر ہوگی؟ یہ قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ صفات کسی دوسرے کے متعلق نہیں کہنی چاہیے۔ جیسے الرحمن ہے تو الرحمن کا مطلب وسیع رحم والا، اور وسیع رحمت والا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رحیم کامل رحمت والا، تو کامل رحمت والا انسان ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ یہاں پر رحیم جو صفت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اگر کسی پر کامل رحمت کی جائے کسی بھی شے پر تو وہ آپ اس صفت کے مستحق بن سکتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اس صفت کے مستحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان دو آیات کے بعد مالک یوم الدین سے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر کسی صاحب، کسی بہن یا بھائی کا کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ ضرور اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک آپشن ہے، جب آپ ریاکسیونن پر جائیں گے تو وہاں پر ہینڈ ہیون کا آپشن ہوگا، اس کے ذریعے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور پھر آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ عدنان انور صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی، عدنان انور صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ آپ اپنا مائک آن کر لیں اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ بتا سکیں گے؟ فتح مکہ کے بعد تعداد تو میں آپ کے سامنے ابھی فی الوقت نہیں بتا سکوں گا، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے اس میں۔ اچھا، لیکن جی ہوئی کافی ہیں۔ ہاں جی ہوئی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی 1/3 جو تعداد ہے صورتوں کی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور فتح مکہ تو تقریباً کوئی غالباً 8 ہجری میں ہوا ہے۔
تو اس کے بعد 2 سال کا عرصہ ہے، اور ان 2 سال میں دیکھنا پڑے گا کتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں. اچھا دیکھنا پڑے گا. چلے نیکسٹ نشست میں آپ بتا دیجیے گا کہ کتنی ہوئی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کہتے تھے یا کون سے صحابہ کو کاتب وحی؟ کاتب وحی صحابہ کی جو تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ ہے. مشہور جو صحابہ کرام ہیں اس میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابیہ جو عشرہ مبشرہ جو تعداد ہیں یہ بھی ہیں. بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو جنہیں کاتب وحی کہا جاتا تھا. اچھا یہ ایک اور سوال کر لوں اگر اجازت ہو. جی یہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ تعوذ اور تسمیہ جو ہے ہمیں قرآن شریف جب بھی ہم پڑھیں اس سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو تسمیہ تو ہر سورے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، تعوذ کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ تعوذ دیکھیے، تعوذ ابتدا میں جب ہم کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم شیطان کی جو ہے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. لیکن جب ہم آلریڈی قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو ویسے بھی ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. مجھے تو یہ سبب تعوذ اور تسمیہ کا بتا رہے ہیں. تو یہ ایک صورت اور دوسری صورت کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بھی ہے. اور سورہ توبہ کے متعلق جو ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، تو وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ساری حکمتیں بیان کی جائیں گی. نہیں اس میں تعوذ پڑھ سکتے؟ نہیں سورہ توبہ میں نہیں. ہاں جب وہاں سے قرآن مجید کی ابتدا کریں گے، جیسے آپ آج سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے لیکن تعوذ پڑھیں گے. جی چلیں بہت بہت شکریہ. جی غضنفر صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ کوئی اور ساتھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک تو میں نے یہ اپنے تمام جو آج حاضرین ہیں ان کو بتانا تھا کہ اگلے دفعے کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شب معراج پہ رکھنے کا ارادہ ہے. تو اس میں حدیث مبارکہ میں صاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ پاؤں وہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے کہ جو ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی وہ پاؤں جہنم میں جلیں گے کہ جن کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں. اور یہ مردوں کی نشانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اپنے ٹخنوں کو واضح رکھتے تھے، کھلا رکھتے تھے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے نظر شفقت نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اس میں سے ایک یہ ٹخنے والا ہے کہ جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں. عورتوں کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ ٹخنوں کو بند رکھا جائے، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے واضح کیا جائے. اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت بیان کی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ٹخنے اوپر رکھتا ہے ہمیشہ، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ اس کا خیال نہیں تھا اور اس کے جو ہے وہ پاجامہ نیچے آ گیا یا اس کے ٹخنے چپ گئے،
اس بے خیالی میں تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس کی ہمیشہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو وہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اب اسے چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا دلائیں. اور نمازوں کے اندر اگر کسی کی پینٹ بڑی ہے، کسی کا پاجامہ بڑا ہے، تو وہ اگر اپنے پاجامے کو موڑ کر نماز پڑھنا چاہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ٹخنا جو ہے وہ واضح رکھے، کھلا رکھے. نہیں ہے مطلب یہ کہ مکرو نہیں ہے، بلکہ اس کو کر لینا چاہیے. اگر کسی کی پینٹ بڑی ہے اور ٹخنوں کو چھپا رہی ہے تو اس کو موڑ لینا ضروری ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی میری سمجھ میں آیا ہے. کیا صحیح ہے؟ بالکل. جزاک اللہ. جی شوکت صاحب اپنا مائک آن کر لیں اور آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم، میں شوکت بول رہا ہوں. یہ بہت اچھا سوال تھا گجندر بھائی کا. یہاں کے حساب سے جس طرح انہوں نے کہا کہ پجامے کے ٹخنے اوپر رہے، لیکن اکثر لوگ مسجد میں نماز سے پہلے وہ وضو کر کے یا تو گھر سے جو وضو کر کے آتے ہیں، لیکن ان کے پیر میں موزہ ہوتا ہے، تو کیا موزہ سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ موزے الگ چیز ہے اور پاجامہ الگ چیز ہے. موزوں سے نماز ہو جاتی ہے، جرابیں پہن کر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پانچوں کو پینٹ سے یا پاجامے سے چھپانا یہ تکبر کی نشانی ہے. اچھا جی صحیح. آج جیسے سوال کیا تھا اس میں یہ رہ گیا تھا، ورنہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صحیح ہے. جی صحیح. اوکے، مہربانی. اور حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ سسٹم آپ نے کیا، لیکن پچھلی 2 دفعہ میں شامل نہیں ہو پایا تھا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر دفعہ شامل ہوں. اور آج جب شروع کیا تھا، یقین مانے پہلے میں گلاس کا پانی لے کر کے ہی آن کیا تو پانی کے بارے میں ہو رہی تھی ذکر. میرے بچے سب بڑے وہ ہو رہے تھے، حیرت ہو رہے تھے کہ دیکھیں ابھی میں آپ کو پانی دی اور ابھی تک پانی کی ہی تقریر ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ شوکت صاحب. اگلا سوال اقبال صاحب کا. اقبال صاحب مائک آن کر لیں اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اقبال صاحب آپ کا مائک بند ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال نہیں ہے، لیکن صرف اس نماز کے حوالے سے جو 5 کا آپ نے کہا ہے، جہاں تک میرا یعنی کہ وہ مطالعہ ہے اور انفارمیشن ہے، نماز کے اندر کپڑے کو فولڈ کرنا اس کی بھی ممانعت ہے. اگر آپ کہیں گے تو اگلی دفعہ حدیث بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی حدیث ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. ممانعت تو پانچے نیچے کرنے کی ہے، فولڈ کرنے کی بھی ہے. اگر کسی نے فولڈ کر کسی کا پانچا بڑا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس نے اب مجبوری ہے، اس کا پانچا بڑا ہے، وہ کاٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز میں کپڑا کو فولڈ کرنے کی بھی ممانعت ہے حدیث کے اندر. اسی طرح سے جس طرح سے ٹخنے کو اوپر کرنا ہے، اسی طرح سے فولڈ کرنے بھی اسی طرح سے ممانعت ہے. بہرحال یہ کہ میں اگر اگلی دفعہ حدیث آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ جب وہ اپنا کبر کی بات کرتے ہیں تو کبر کی یعنی کہ اب تشریح کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر ٹخنے سے اوپر میں کپڑا نہیں رکھ رہا تو اس میں کوئی کبر کا عنصر کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا. ورنہ میرے لیے پرابلم کیا کہ ٹخنا اوپر یعنی کہ کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر سکتا ہوں میں. اگر نہیں کر رہا تو اس کی کوئی وجہ تو کوئی ہوگی نا میرے نزدیک. آپ کے نزدیک نہیں، سب کے نزدیک وہ نہ رکھنا جو ہے نا، یہ مطلب ایک ہٹ درمی ہے نا، کبر ہی ہے. جی وہی میں کہہ رہا نا کہ وہ تو ہے نا کبر.
تو ये यानी कि बाकी वो मैं उसको पे गौर करूंगा तो न टखना मुझे यानी कि फोल्ड करने की जरूरत पड़ेगी और ना टखना मेरा छुपेगा, खुद ब खुद ही ऊपर रहेगा, यानी कि जो कपड़ा जो है सलवार उससे। इकबाल भाई मैंने तो बहुत सारे ऐसे लड़कों को भी देखा है ना जो इसकी वजह से नमाज भी नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि जब हमारी नमाज नहीं होती तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते। तो वो नमाज का ना होना ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ममानियत है उसकी। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि एक तो ये गुनाह है और दूसरा नमाज न पढ़ना, फारिग वक्त भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, वो नमाज फिर नमाज न पढ़ना ये फिर दूसरा गुनाह। जी मैं सिर्फ भाई के सवालों पे सिर्फ थोड़ा सा चाहत के बता दूं बस ना सिर्फ इसको। चलिए ठीक है, बाकी और मैं को बहस नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कि दोस्ती यानी कि वो बता कि इसके मतलब भी हदीस है कि फोल्ड भी करने की भी इजाजत उस तरह नहीं है। एहतियात इसी में है कि आदमी शुरू से ही कपड़ा उसी तरह से ही रखे कि जो टखने से ऊपर ही हो, पैंट छोटी रखे, पैंट भी छोटी, हाँ बिल्कुल पैंट छोटी रखे जी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया नवाजिश। वक्त अब थोड़ा है, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो यही जो पहुंचों वाला जो सवाल है, इसी को सुन के सवाल जहन में आया, पहले मैं वही पूछ लेता हूँ कि कहा यह जाता है कि इस्लाम एक आलमगीर मजहब है, यानी इस्लाम जो है वो किसी एक खित्ते के लिए नाजिल नहीं हुआ बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुआ है। तो अब अगर बहुत से मसाइल ऐसे हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक इंडिया पाकिस्तान बरसगीर से है, वहाँ का जो माहौल है वो यहाँ यूरोप के माहौल से मुख्तलिफ है और हम उस जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उनको बखूबी उसका अंदाज़ा कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों माहौल, दोनों हालात देखे हैं। तो अब अगर इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है तो पाकिस्तान के हिसाब से या सऊदी अरब के हिसाब से या वो खित्ते जहाँ मौसम गर्म है वहाँ के हिसाब से तो टखने ऊपर करने का जो निज़ाम है वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ यूरोप में दुनिया की आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ पर दर्जा हरारत मनफी से हमेशा नीचे रहता है। तो उन इलाकों के लिए तो ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ये तो अब कुछ यानी कि मौसमी जो आलूदगी है उसकी वजह से कुछ दर्जा हरारत यहाँ के कम हुए हैं, लेकिन इस आज से 100 साल पहले तो यहाँ यानी कि 12 साल बर्फ़ ही रहती थी यूरोप में और बाकी जितने भी इलाकों में। तो एक तो ये कि उन इलाकों के लिए ये जो हुक्म है उसकी क्या हैसियत है, और दूसरे नंबर पर दूसरा जो मेरा सवाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह की जो आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आलमीन का जो लफ्ज़ है उसमें सिर्फ ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारी ज़मीन है, इससे मुराद अगर हम लें तो ये सिर्फ एक आलम बनता है, एक ज़मीन बनती है। तो क्या इस लफ्ज़ से हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इस ज़मीन के अलावा भी बहुत सारी ज़मीनें बना रखी हैं जहाँ पर मुख्तलिफ इंसान मौजूद हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही वहाँ रह रहे हैं, कि जिससे ये मिसाल के तौर पे ये जो खलाई मखलूक़ात वगैरह का जो कॉन्सेप्ट या जो नज़रिया सामने आता है, तो क्या ये उस चीज़ को तक़वियत देती है कि हम उसको भी देख सकते हैं इस सिलसिले में? तो इस बारे में ज़रा रोशनी बताइएगा, रहनुमाई फरमाएं। देखिए पहला तो ये है ना कि जैसे सर्दी के इलाके हैं, सर्द इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर बंदा अपने आप को छुपाने की गर्ज से लंबी लंबी चीज़ें पहन रहे हैं तो वो एक अलग मामला है। हर एक इंसान जो है ना वो जो भी काम करता है तो अत्तक़वा होना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा किया, इस बंदे की नीयत क्या है कि मैं ये किस काम के लिए कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, ठीक है। तो उससे तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी ये है कि यहाँ पर एक मैंने ये भी देखा है कि सख्त सर्दी में लोग पजामे पहनते हैं, जराबे भी पहनते हैं, मोज़े पहनते हैं। वो पजामे जो हैं वो टखनों से नीचे आए होते हैं और ऊपर से उन्होंने जो है ना वो मोज़ा पहना होता है, और फिर उसके बाद पैंट पहनी होती है तो पैंट को टखनों से ऊपर रखा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में इतना बड़ा
کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اس کو ہم جرابوں میں یا موزوں میں چھپا دیں تو اس سے اتنا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ کہ العالمین جیسے جیسے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے لوگ آہستہ آہستہ ہمیں سائنس کی طرف اشارے ملتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ. یہ قرآن مجید کی آیات اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے ہمیں سائنس کی طرف اشارے ملتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، عالمین چونکہ جمع ہے اور جمع کے اطلاق کم سے کم 3 پر کیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ، اور یہ اگر ہم نحوی قاعدے کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ پھر جمع سالم ہے تو اس کا اطلاق زیادہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے عالم ہیں. اب یہ اس کا علم تو سائنس کی کتابوں میں ہمارے ہوگا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج ہل رہا ہے. پھر لوگوں کے علم نے یہ کہا کہ بھئی نہیں، سورج اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین ہل رہی ہے. اب آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، صرف زمین اور سورج نہیں ہل رہا بلکہ اپنا اپنا ایک مدار ہے، سیارے ہیں، اور ہر ایک چیز ہے اپنی ہر ایک چیز کا اپنا ایک مدار ہے، اور ہر ایک چیز حرکت میں ہے. کل فی فلک یسبحون. قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے کہ کل فی فلک. اب وہ کل کے اندر کیا کیا ہے، کس طریقے سے ہیں، اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ اس پر جو ہے تحقیق کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی وہ علم آدم الاسماء، علم اسماء ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ودیت دی گئی تھی، بالقوہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، اور آج کا انسان بالفعل اس کو ثابت کر رہا ہے. جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. دعا کر لیتے ہیں میرے خیال میں. جی ضرور. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما. اے اللہ قرآن مجید کی جو برکات ہیں، جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، اے اللہ وہ ہم تمام کو نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کا سمجھنا، قرآن مجید کا پڑھنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو حل فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، اے اللہ تمام بیماروں کو کامل صحت عطا فرما. میرا بیٹا پچھلے 1 مہینے سے بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اسے کامل صحت عطا فرمائے. الہ العالمین تمام بیماروں کو کامل صحت اے اللہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو فوت ہو چکے ہیں تمام کو غریق رحمت فرما. اے اللہ تمام کو غریق رحمت فرما. اور جو میرے بھائی یہ کام کر رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انشاءاللہ ہماری جو اگلی نشست ہوگی وہ معراج کے متعلق ہوگی، معراج پر ہوگی. تو انشاءاللہ درس قرآن کی جگہ پر ہم معراج پر گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ معراج کے متعلق جو میرے ذہن میں جو موضوعات ہے کہ معراج کی وجہ کیا تھی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور آج کے انسان کی معراج کیا ہے اس پر بات کریں گے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہنم کے جو مشاہدات کیے ہیں، جو آپ کو جہنم بتلایا گیا ہے، اس میں جو لوگوں کو عذابات ہوتے ہوئے دکھلایا گیا ہے، وہ عذابات کیا کیا ہیں اور وہ گناہ کون کون سے ہیں، کن کن گناہوں کی وجہ سے وہ عذابات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ
ہم اپنے جو ہمارا تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوگا، 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ رب العزت جو ہے زندگی دے خیر رکھے تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.